میں دو عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں؟ میں دو عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں؟ آپ خالی ہاتھ دے دیں میرے خالی ہاتھ میں۔ جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح اپنا خالی ہاتھ لے کر وہ ہاتھ مانگنے جاتا ہے تو کریم تو اسے کبھی نہیں لوٹاتے، کیونکہ وہ صرف قلب پر نظر کرتے ہیں، گفتگو پر نہیں، تکلف پر نہیں، لباس پر نہیں، چیخنے چلانے پر نہیں، دعوت کے اشتعال پر نہیں، دعوت کے گداز پر، دعوت کی نرمی پر۔ کیونکہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے اطراف میں روز مذہبی مجالس منعقد ہوتی ہیں، لیکن ان مجالس کے ایجنڈے اتنے طویل ہیں کہ وہ سامع کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے سے عموماً دور رہتے ہیں۔ اگر کوئی صرف دعوت کو درود تک محدود رکھے اور پھر ایک مسلمان کو یہ احساس دلائے کہ درود پڑھنے والا کیسا مسلمان ہونا چاہیے، جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہو۔ میں نے ان عشاق کو بھی دیکھا ہے جو اپنے گھر کے دروازے پر اور اپنے اس گھر کے دروازے پر نقش کر لیتے تھے، یا داخل الدار صلی علی نبی المختار، اے دروازے میں داخل ہونے والے حضور پر درود پیش کر۔ تو جب زندگی اس مرحلے پر آتی ہے تو آدمی خود اندر سے نرم ہوتا جاتا ہے، اور جب نرم ہوتا ہے دل تو اسے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اسے شرم نبی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی سیرت کا کچھ عکس میرے اندر ہونا چاہیے، ان کے تذکار کرنے سے ان کی گفتار کا کچھ معیار میرے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اجتماع میں کثیر تعداد میں نوجوان اور چھوٹے بچے موجود ہیں۔ مجھے میلاد النبی کی وہ محافلیں یاد ہیں گلبہار میں جو منعقد ہوتی تھیں، پھول والی گلی میں۔ میں اپنے بچپن میں وہاں دریاں بچھاتا تھا، ابھی نعت پڑھنا شروع نہیں کی تھی، شوق تھا اور یہ ہوتا تھا کہ کوئی پڑھوا دے گا، تو وہ جب دیکھتے تھے جذبہ کہ شام سے آیا ہے اور دریاں بچھا رہا ہے تو کبھی کبھی پڑھوا بھی دیتے تھے۔ یہ سفر کا نقطۂ آغاز تھا، لیکن اللہ نے کہاں پہنچایا پھر؟ جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے حضور کے ذکر نے عطا کیا، اور جو اللہ اکبر، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی در سے وابستہ ہو، اس کا قلب کیسا ہی ہو، اس کی طلب کیسی ہو، اس کی نیت کیسی ہو، یاد رکھیے کہ اس پارس سے لگ جانے کے بعد، مس ہو جانے کے بعد سونا بننا ہی بننا، صرف جڑے رہنا، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ انہی سے عشق کرو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔